یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 83 تا 91 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور آپ سے سوال پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں ان کے کچھ احوال کا۔ ہم نے اسے حکومت دی تھی ملک میں اور دیا تھا ہم نے اس کو ہر سامان، پھر وہ ایک اور راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب پہنچے سورج ڈوبنے کی جگہ پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں، اور پایا کہ اس کے پاس لوگوں کو کہ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یا تو لوگوں کو تکلیف دے اور یا رکھ ان کو اچھے طریقے سے۔ کہنے لگے جو ہوگا بے انصاف سو ہم اس کو سزا دیں گے، پھر لوٹ جائے گا اپنے رب کے پاس، وہ عذاب دے گا اس کو برا عذاب، اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اچھے اعمال کیے تو اس کا بدلہ بہتر ہے، اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی کا۔ پھر وہ ایک اور راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب پہنچے سورج نکلنے کی جگہ پایا اس کو کہ نکلتا ہے ایک قوم پر، کہ نہیں بنا دیا ہم نے ان کے لیے آفتاب سے کوئی حجاب، یوں ہی ہے اور ہمارے احاطے میں ہے اس کی پوری خبر۔ مذکورہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہود بطور امتحان کے آزمائش کے سوالات پوچھنے کے لیے آئے تھے، جس میں روح سے متعلق، اصحاب کہف سے متعلق اور ذوالقرنین سے متعلق انہوں نے سوال کیے تھے۔ روح سے متعلق سوال کا جواب تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر دیا جا چکا، اور اصحاب کہف سے متعلق سورہ کہف میں واقعہ تفصیلاً ذکر کیا جا چکا۔ تیسرا جو سوال تھا ذوالقرنین سے متعلق، یہاں سے ان آیات سے اس کے بارے میں سوال اور جواب ہو رہا ہے۔ یسألونک سے سوال قرآن مجید کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تھے، تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے۔ تو سوال کے جواب میں قل کے ساتھ ان کو جواب دیا جا رہا ہے، اور یہاں ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام ذوالقرنین اس حوالے سے تھا کہ ان کی دو زلفیں تھیں۔ بعض نے کہا کہ مشرق اور مغرب کے پر یہ حکمران ہوئے، اس لیے ان کا نام ذوالقرنین رکھا گیا۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ ان کے سر پر کچھ نشانات تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ ان کے دونوں سروں کی جانب چوٹ کے نشانات تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ بہرحال آیات کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انہیں حکومت عطا فرمائی تھی، اور اس حکومت کو سنبھالنے کے لیے ساز و سامان، افرادی قوت بھی ان کو دیے تھے۔ پھر انہوں نے ایک طرف کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو وہاں موجود تھی۔ سورج ڈوبنے کی جگہ پر تو انہیں ایسے لگا جیسا کہ وہ کسی دلدل یا کیچڑ کے اندر اتر رہا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ پانی جس کا رنگ بھی سیاہ دکھائی دے، اور آفتاب ایسے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آفتاب اس چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اور وہاں پر فرمایا کہ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں پر ایک قوم کو انہوں نے پایا۔ وہاں ایک قوم آباد تھی، یہ کافر قوم تھی، اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو ان سب کو پہلے ان کے کفر کی سزا دیں، اور چاہیں تو ان سے احسان کا معاملہ کریں کہ پہلے انہیں نصیحت کریں اور حق کا پیغام ان تک پہنچائیں، اور انہیں ایمان قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ پھر ماننے والوں کو اس کی جزا اور نہ ماننے والوں کو سزا دیں، جس کے جواب میں ذوالقرنین نے دوسری صورت اختیار کی کہ ان کو واعظ و نصیحت سے صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کریں، پھر جو کفر پر قائم رہے اس کو سزا دیں گے، اور جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، بذریعہ وحی ان سے کہہ دیا گیا، لیکن ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے۔ تو پھر فرمایا کہ جب یہ الفاظ اختیار کیے گئے، یہ خطاب کہ قلنا یا ذوالقرنین، یہ کسی پیغمبر کے واسطے سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ وحی نبوت و رسالت کی نہ ہو، ایسی لغوی وحی ہو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی جو ہے وحی نازل کی گئی تھی، اور وہاں بھی وَأَوْحَيْنَا کے الفاظ آئے تھے، حالانکہ ان کے نبی یا رسول ہونے کا کوئی احتمال نہیں تھا۔ اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا، اور کوئی کشف اور الہام بھی ان کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ ذوالقرنین کو نبی نہیں مانا جائے گا، یا ان کے زمانے میں کوئی نبی موجود ہو تو ان کے ذریعے سے انہیں یہ خطاب دیا گیا ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم جو کوئی ہماری بات مان لے گا، یعنی ایمان لے آئے گا، تو ہم اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے۔ پھر وہاں سے ایک اور سفر پر وہ ہو لیے، یہاں تک کہ جب وہ ایسی مقام پر پہنچے جہاں کہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تھی، تو وہ انہیں ایسے لگا کہ وہ گویا نکل رہا ہے کوئی پہاڑ کے دامن سے۔ وہاں پر بھی ایک قوم تھی تو جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان، مکان، خیمہ، لباس وغیرہ کے ذریعے نہیں کرتے تھے، تو مذہب اور اخلاق اور اعمال کا ان کے پاس کیا طریقہ اور صورت ہو سکتی تھی۔ یہ بھی کافر لوگ تھے۔ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو مغرب میں پہنچنے والی قوم کے ساتھ تھا، یعنی جو ان کی بات کو مان کر ایمان لے آتا اس کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرتے تھے، اور جو کفر پر قائم رہتا اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے
کہ قرآن مجید ذوالقرنین کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ قرآن مجید نے خود ان کا نام ذوالقرنین ان کے لقب کے حوالے سے فرمایا ہے۔ یہ نام یہود کی طرف سے مقرر تھا، کیونکہ یہود کی کتابوں کے اندر اسی نام سے ان کی شہرت تھی۔ ذوالقرنین کا واقعہ جتنا قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، وہ بتایا گیا ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ وہ ایک صالح اور عادل بادشاہ تھے، جو مشرق و مغرب میں انہوں نے سفر اختیار کیا تھا اور ان ممالک کو فتح کر کے وہاں عدل اور انصاف کی حکمرانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہر طرح کا سامان اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے عطا فرمایا گیا تھا۔ انہوں نے فتوحات کی اور 3 اطراف سفر کیے، مغرب میں مسجد اقصیٰ تک اور مشرق اقصیٰ تک، پھر جانب شمال میں کوہستانی سلسلے تک، اور پھر ایک عظیم الشان آہنی دیوار بنائی جس کا تذکرہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، اور وہاں سے یاجوج ماجوج کی طاقت و تاراج سے اس علاقے کو محفوظ کر دیا۔ اس سے زیادہ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن مجید کے اندر مذکور نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔